ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں آپ کے خادم نے سورۃ البقرہ کی اسی آیت شریفہ کو پڑھ کر کچھ باتیں اس کی روشنی میں عرض کی تھیں اور مزید کچھ باتیں عرض کرنا باقی تھیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی، پھر تم مجھے یاد رکھو یا مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں بطور خاص یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرنا۔ اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد، ذکر کا ایک اور دوسرا معنی ہوتا ہے نصیحت۔ دونوں معنی میں قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کچھ آیتیں اس وقت پڑھ کر سنائی گئی تھیں اس کے تعلق سے۔ آج مزید جو باتیں عرض کرنا اس لیے کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ ایسی عبادت ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری کائنات ذکر اللہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ انداز فرمائیں کہ سارے انسان جو اس زمین پر رہتے بستے ہیں، ان میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے سمجھدار لوگوں میں ان کا شمار فرمایا۔ یہ بہت عقل مند لوگ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو عقل مند کہے، سمجھدار کہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ نے عقل مند فرمایا ہوگا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا بھی کون لوگ ہیں؟ بہت آسانی سے اس میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ سورہ آل عمران، اس سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بلا شبہ زمین و آسمان کی پیدائش، اس کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور یہ رات اور دن کا فرق، کہ رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، یہ جو مسلسل چل رہا ہے، یہ گردش ایام، فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اب رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان اور یہ رات و دن کا نظام، اس میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب یہ کون سمجھدار لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ بہت آسانی سے آپ اپنا شمار اس گروہ میں کروا سکتے ہیں۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاما، جب کھڑے ہو، جب بھی، قعودوں،
جب بیٹھے ہوں جب بھی، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اور جب لیٹے ہوئے ہوں تب بھی۔ یہ تین ہی کیفیات انسان کی ہوتی ہے، یا کھڑا رہتا ہے، یا بیٹھا رہتا ہے، لیٹا رہتا ہے، تین ہی کیفیات ہیں۔ فرمایا تینوں کیفیات جو انسانی زندگی کی ہے، ان تینوں کیفیات میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل یہ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ بابرکت اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ گروہ جس کو رب تعالیٰ نے اہل عقل کہا ہے، اولو الالباب کا لفظ جو ہے قرآن شریف میں جو بار بار ذکر ہوا ہے، یہ لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سمجھدار لوگ۔ تو ان سمجھداروں میں اپنا شمار کرنے کے لیے ہمیں اس ذکر اللہ کا پابند ہونا پڑے گا جو رب تعالیٰ نے وہاں اس کا تذکرہ فرمایا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی زبان پر جو بات آتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کائنات کو بیکار تھوڑی پیدا فرمایا ہے، لا یعنی کوئی چیز تھوڑی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب انداز فرمائیں اس ایک ہی آیت شریفہ میں کتنے مضامین۔ اب میں نے اس نشست میں جو بات عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کی قسمیں ہیں، ذکر اللہ کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے کسی بھی حکم کی فرما برداری میں کوئی عمل کرنا، یہ ذکر اللہ ہے، یاد رہے گا۔ یہ جو ہے یہ عملی ذکر کہلاتا ہے۔ عملی ذکر جیسے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز جو ہے یہ سراپا ذکر ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ لوگ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے اور منکرات سے روکتی ہے، ورنہ ذکر اللہ اکبر، اور اس کا سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ سراپا نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب اللہ کے حکم کی وہ پابندی کر رہا ہے تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنا آدمی پر اسی لیے ضروری ہوگا کہ اس کو اللہ کی ذات یاد ہوگی، اللہ کی ذات کی یاد کے ساتھ اس کا حکم یاد ہوگا، اور اس کے حکم کے ساتھ پھر اس کے حکم کی فرما برداری یاد ہوگی۔ اس لیے کوئی عمل وہ چاہے نماز ہو یا دنیا کا، ہمارے ہاں عجیب و غریب بات ہے، میں نے کتنی مرتبہ اس کی تردید کی ہے آپ کے سامنے کہ دنیا اور آخرت کی کوئی تقسیم جو ہم نے بنا رکھی ہے یہ تقسیم درست نہیں ہے میرے محترم۔ یہ دنیا میرے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ بنایا ہے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ اصل میں ایک حدیث شریف ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اپنے لیے بنایا یعنی کیا؟ وہ قرآن شریف کی آیت جس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور میری عبادت کرنے میں باقی ساری دنیا کی چیزیں اس کے استعمال میں آئیں گی، اس کی مددگار ہوں گی، اس کے لیے میں نے دنیا کو پیدا کیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا کو انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، اور انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری کی ساری قسمیں جو ہوں گی وہ سب کی سب
ذکر اللہ کی عملی شکل ہوں گی. یہ ذرا لفظ یاد رکھنا, ذکر اللہ کی عملی شکل ہوں گی. جیسے نماز سراپا ذکر ہے. ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ کے بندے کو کوئی مدد کر رہا ہے, اس کو کھانا کھلا رہا ہے, اس کو پیسے دے رہا ہے, اس کو کپڑے پہنا, کوئی بھی اس کی ضرورت ہے بیچارے کی, سینکڑوں ضرورت ہے, وہ اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے. بظاہر کیا دکھائی دے گا؟ ایک آدمی کی مدد کر رہا ہے, لیکن اس کا مدد کرنا یہ عین ذکر اللہ ہے, یہ ذکر الہی کی عملی شکل ہے. اس کو یہ یاد ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اللہ کا یہ ضرورت مند بندہ یہ اس بات کا میرے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہی اس لیے کہ میں اس کی مدد کروں. یہ مدد کرنے میں اس کے پیچھے اس کا جذبہ جو ہے وہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اپنے رب کی خوشنودی ہے. اس لیے بظاہر آپ کو کوئی ذکر اللہ کی شکل نہیں, لیکن یہ عملی ذکر ہے. لہذا ذکر اللہ کی عملی شکل یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا جو بھی حکم پورا کیا جائے وہ سراپا ذکر اللہ ہے. حکم اللہ کا پورا کیا جانا, یہ خیال رکھو. اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت ہوگی. جیسے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث شریف جو ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت یہ ہو کہ اس سے مراد میرا اللہ کو راضی کرنا ہے, اس کا وہ عمل جو ہوگا وہ سراپا ذکر ہوگا. تو ایک ذکر اللہ کی عملی شکل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنا. اب دیکھیے ذکر لفظ جو ہے نا, اس میں فاعل بنتا ہے ذاکر. ذاکر کا مطلب ہوتا ہے ذکر کرنے والا, اور یہ ذاکر لفظ جو ہے اس کا اپوزٹ مخالف لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ ہے غافل. ذاکر ذکر کرنے والا, غافل اللہ کے ذکر سے جس نے غفلت برتی, اللہ کے ذکر کو جس نے چھوڑ دیا وہ غافل کہلاتا ہے. ذکر اللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے قرآن شریف نے فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اکیلی عبادت ذکر اللہ ہے. میں قرآن شریف کا بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ اکیلی عبادت ذکر اللہ ہے جس کے لیے قرآن شریف نے کثرت کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی عبادت کے لیے کثرت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی, چونکہ انسان کو پیدا ہی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اس کی زندگی کا بڑا حصہ جو عبادت الہی میں گزرے گا وہ سب کا سب ذکر میں ہے. اس لیے ذکر ہی ایک ایسا عبادت ہے جو کثرت سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس ذکر کی کیفیت دیکھیے, ساتوں آسمان کے پرے اللہ بہتر جانے کہاں, اللہ بہتر جانے کہاں عرش عظیم ہے. عرش عظیم ہے, اور عرش عظیم جو ہے اس کے بارے میں یہ خیال رہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن شریف میں اس کا تذکرہ آیا. کہیں اس کو رب العرش عظیم فرمایا, کہیں عرش کریم فرمایا. یہ عرش الہی کہلاتا ہے, اور عرش الہی کو 4 فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے. عرش الہی کو 4 فرشتوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے. ان فرشتوں کی کیفیات کیسے ہیں فرشتے, ان کی جسامت کیا ہے, حدیث شریف میں اس کا تذکرہ, ابھی وہ عرض کریں گے تو مضمون الگ ہو جائے گا. ویسے قیامت کا دن جو ہوگا اس دن اس عرش الہی کو بجائے 4 کے فوقہم یومئذ ثمانیہ, قرآن کی آیت ہے, اس دن 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوں گے. ابھی 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, اور قیامت کے دن ایسی جلال کی کیفیت ہوگی رب کائنات کی کہ اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب یہ عرش الہی کی اطراف کی کیفیت قرآن بیان فرماتا ہے.
میں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے، یحملون العرش، الذین یحملون، وہ جو اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، حمل کا لفظ جو اس کا مطلب اٹھانا ہوتا ہے، جس سے حمال اور حامل بنتا ہے۔ وہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو مسلسل اس کے اطراف میں گردش کر رہے ہیں، لگاتار طواف کر رہے ہیں عرش الہی کا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یہ سارے کے سارے فرشتے، وہ جو حاملین عرش ہیں وہ بھی، اور جو اس کے اطراف میں مسلسل طواف کر رہے ہیں عرش الہی کا، وہ سب کے سب یسبحون بحمدہ ویؤمنون بہ، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب حاملین عرش اور عرش کے اطراف میں طواف کرنے والے فرشتے مسلسل اللہ کی تسبیح اور حمد میں لگے ہوئے، اور ان کا ایک مزید کام ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ ایک شخص ایمان کو قبول کر کے اس مقدس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس کے لیے دعائیں مغفرت وہ فرشتے کرتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے اطراف میں طواف کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ یہ ایمان والا ہمارے نزدیک ہم نے عزت اور ذلت کا معیار جو بنایا ہے وہ پیسہ ہے۔ انتہائی گھٹیا ہماری سوچ ہے، انتہائی گھٹیا ہماری سوچ ہے۔ ہمارے نزدیک کسی کی عزت اور ذلت کا معیار اس کا پیسہ اور اس کی کرسی، کس مقام پر فائز ہے، سیاسی طور پر کیا ہے، آفس میں اس کی کیا کیفیت ہے، اور یا تو پھر اس کا بلڈنگ اور اس کی کار اور اس کا بنگلہ، بس یہی ہمارے قریب عزت کی معیار ہے۔ اور حضرت حق جل مجدہ کے نزدیک جو عزت کا معیار ہے وہ ایمان۔ ایسا شخص جو میرے بازو میں بیٹھا ہو اور ابھی ابھی وہ مزدوری کرتے کرتے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہو، اسے اتنی فرصت نہ ملی ہو کہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر سکے، اس کی کپڑوں سے شاید اس کے پسینے کی مہک آ رہی ہوگی، جو مجھے بہت ہی مکروہ اور کراہیت کے ساتھ اس کی طرف میں دیکھوں گا، ایک ایسا شخص میرے بازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کا ایمان اور اس کا تقویٰ مجھ سے بہتر ہے تو میرے رب کی نگاہوں میں میرے مقابلے میں اس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے، سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی سوچ کو قرآنی سوچ کرو، اپنی سوچ کو نبوی سوچ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول، قریب میں ایک مکان بن رہا تھا، وہاں وہ مزدوری کر رہے تھے، اور مزدوری اس وقت کے مکان کی تعمیر، یہ آج کا یہ جو ہمارا کنسٹرکشن ہے ویسا تو تھا نہیں، مٹی گارا جیسے بھی اینٹیں ہوتی ہوں گی اس کا مکان، وہ گارے میں مٹی کا گارا بنا رہے تھے، اور انہیں خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ جو محبت کرتے تھے نا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے ویسے ہی چھوڑا
اور سوچا چل کے میں ایک مرتبہ حضرت سے سلام کر دوں، حضرت کو ایک بار سلام کر کے ایک بار زیارت کر کے آ جاؤں۔ دوڑے دوڑے گئے، ملاقات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ آپ نے بڑی محبت سے جواب دیا۔ انہوں نے صرف سلام کیا، انہوں نے صرف سلام کیا، اس لیے کہ ہاتھ جو تھے اس میں مٹی لگی ہوئی تھی، کیچڑ لگا ہوا تھا، مصافحہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن سلام ہو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر۔ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ تکلف کر رہے ہیں مجھ سے مصافحہ کرنے میں، آپ نے ان کے کیچڑ میں سنے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک میں لیا، اور صرف اپنے دست مبارک میں نہیں لیا، ان کے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اس صحابی کے ہاتھ کو، اور اسی وقت اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہوا، القاسم حبیب اللہ، اپنی محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یہ جو حدیث شریف آپ سنتے ہیں نا، اس پورے حدیث شریف کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس صحابی رسول کا ہاتھ آپ نے اٹھا کے چوما، جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے وہ فرماتے، جنہوں نے اس کو روایت کیا اس حدیث شریف کو، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے لب مبارک سے ان کے ہاتھوں کو چوما تو ان کے ہاتھ کی مٹی جو تھی آپ کے لوحہ مبارک میں لگ گئی، اور آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ تمہارے نزدیک وہ حرام کی کمائی سے محل بنانے والا، حرام کی کمائی سے اپنی کار اور اپنا بنگلہ بنانے والا معزز ہے، اور محمد الرسول اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے جو حلال کی کمائی کھانے والا ہو، چاہے وہ روزانہ کی مزدوری کر کے کیچڑ اور مٹی سے کسی کا مکان ہی کیوں نہ بناتا ہو، لیکن وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے حبیب اللہ کا لفظ حدیث شریف میں اللہ کا محبوب ہے۔ بات اس پر آ گئی تھی کہ اپنا سوچ جو ہے اس سوچ کو عام لوگوں کی سوچ کی طرح مت بناؤ، اللہ کے لیے اپنی سوچ کو قرآنی اور سوچ کو نبوی سوچ بنانے کی کوشش کرو۔ بات اس پر تھی کہ ذکر الہی، اس کا انتظام عرش الہی پر وہ فرشتے جن کے عمریں اتنی عمریں ہیں کہ جس دن اللہ نے کائنات کو پیدا کیا اس دن ان فرشتوں کو پیدا کیا، اور پھر جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب سلم سلم کہتے ہوئے وہ فرشتے آئیں گے، جبکہ ان فرشتوں کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ نے جب سے ان کو جس کیفیت میں پیدا کر دیا تھا وہ اسی کیفیت میں تھے۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو اپنی پوری زندگی قیام میں رہا، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، جس کیفیت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اسی کیفیت میں وہ فرشتہ اپنی پوری عمر گزار کر آتا ہے، اتنی عمر جتنی کائنات کی عمر ہے، اور اس پوری کائنات کی عمر کے برابر ایک لمحے کے لیے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، اور وہ حاضر خدمت جب ہوتا ہے تو کہتا ہے رب سلم سلم، اے اللہ سلامتی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ہے ذکر اللہ۔ میرے بھائیو، قرآن شریف نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی حضرت رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اس کا معنی کہ جب تک آدمی اللہ کے ذکر کے گھیرے میں ہو، شیطان مردود کی طاقت نہیں کہ وہ آدمی پر حملہ آور ہو سکے اور اس پر تصرف کر سکے۔ آج ہم پر جو شیطان کا اتنا تصرف ہے، اتنا وہ ہم کو استعمال کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے وقت میں تو الحمدللہ ذکر میں رہتے ہیں، تلاوت کی اگر اللہ توفیق عطا فرما دے، ورنہ رمضان تو آ ہی رہا ہے 4 مہینے کے بعد، پھر ذکر کر لیں گے تلاوت۔
اس کے علاوہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا قلب ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو حضرت رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ تو شیطان کسی پر مسلط نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے ذکر میں مصروف۔ گویا ذکر الہی وہ عمل ہے جو ہمارے سب سے بدترین دشمن شیطان کو ہم سے دور رکھنے میں کارگر ہوگا۔ پھر اسی ذکر کے لیے یہ حدیث شریف کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا مردود ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اور فرمایا جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب مردود ہے۔ دنیا مردود ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب مردود ہے سوائے اللہ کا ذکر اور اس میں مددگار چیزیں۔ حدیث شریف کا ایک حدیث شریف کا مضمون دیکھو، دنیا مردود ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کا سب مردود ہے سوائے اللہ کا ذکر اور اس سے لگی ہوئی چیزیں۔ یعنی لگی ہوئی چیزیں سے مراد وہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کے ذکر میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ جو چیزیں، ایک تو اصل تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن ذکر اللہ میں جتنی چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں وہ سب کے سب اس دائرے سے نکل جائیں گی جس کے لیے آپ نے فرمایا سب کے سب مردود ہیں۔ اس دائرے سے وہ سب چیزیں نکل جائیں گی جو ذکر اللہ میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لانے تو اس کو مومن بناتا ہے۔ یہ مومن اور اس کے وہ سارے اعمال جو یہ اللہ کی فرما برداری میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی روشنی میں، دیکھو کوئی نیک عمل اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں دو چیزیں شامل نہ ہوں۔ ایک تو اللہ کا حکم ہونا، اور پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بھی اگر کوئی منمانی کرنا چاہے تو یہ عبادت نہیں بنے گا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سائے میں نہ آ جائے۔ سمجھ گیا؟ ہر عمل، اب سامنے والے کو ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جس کو بدعتوں پر اصرار ہے، بدعتوں پر مثال کے طور پر ہے درود شریف پڑھنا معمولی عبادت ہے۔ درود شریف جو ہے وہ ایک ساتھ اس میں 3 اجر ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے آدمی کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 10 درجات۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، درود شریف کتنی افضل ترین عبادت ہوگی، وہ بھی ذکر اللہ ہے، درود شریف ذکر اللہ ہے۔ لیکن اب کوئی کھڑا ہو کے بولے کہ نہیں میں کیا بولتا ہوں کہ اذان دینے کے پہلے اگر درود شریف پڑھا جائے تو کیسا ہے؟ درود شریف کا عمل جو ہے وہ بہت ہی مبارک عمل ہے، لیکن اگر تو اذان کے پہلے درود شریف پڑھنے لگے گا تو سمجھتا کیا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے؟ صرف درود کی فضیلت بیان کر کے تو نکل جائے گا۔ ارے یہ درود شریف جو ہے یہ محبت رسول کی دلیل ہے، اور سب سے پہلے اذان حضرت بلال نے دی ہے۔ اگر تو آج درود پڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو جناب بلال کی محبت رسول پر حرف آئے گا۔ تجھ سے کہیں زیادہ، تجھ سے کروڑوں زیادہ محبت کرنے والے بلال تھے، اگر ان کو یہ درود یاد نہیں آئے گا تجھ کو کیوں یاد آئے؟ سمجھا؟ اس لیے بدعت ہے، بدعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقے سے ہٹ کر، حضرات صحابہ کے اجماع سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے گا تم کو کتنا بھی اچھا لگے وہ بدعت ہوگا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں اور ساری گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اپنے دل سے کوئی بھی چیز بڑھا کے پھر لوگوں پہ فتوے لگاؤ گے تم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم دلیل ہو۔ اگر حب رسول کی کوئی دلیل ہے
تو وہ حضرات صحابہ ہیں. حضرات صحابہ سے زیادہ کوئی رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. بس میرے بھائیوں، آج اتنی بات کہ اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنائیں. اپنے آپ کو ذکر، ایک تو عملی ذکر، سارے اعمال اللہ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ذکر اللہ ہے. پھر جو خالی وقت بچتا ہے اس میں بھی اپنی زبان کو اور اپنے قلب کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں. جب تک آپ ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے، شیطان کی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ پر وہ کسی بھی طرح کا تصرف کر سکے. اور آپ کا یہ ذکر اللہ، آپ کا تعلق وہ ان ملائکہ سے جوڑ دے گا جو مسلسل ذکر الہی میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش الہی کا طواف کر رہے ہیں، وہ بھی ذکر میں ہیں، تم بھی ذکر میں ہو. اور تمہارا تذکرہ، اللہ عز و جل نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں بطور خاص تمہارا ذکر کروں گا. سب سے بڑا ذکر کا اجر و ثواب یہ ہے. اس آیت شریف میں جنہوں نے فرمایا تم مجھے یاد کرو. ہم کہاں یاد کر رہے ہیں اللہ؟ یہ مجمع، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ یہ مجمع، اس ذکر اللہ کے بدلے میں رب نے فرمایا اذکرکم، تو تو میرا بندہ ہے، تو تو قطرے منی سے بنا ہوا ہے، تو تو قبر کے کیڑوں کی خوراک بننے والا ہے، مگر جب تو میرا ذکر کرے گا تو میرے نزدیک تو اتنا معزز ہوگا کہ تیرا اور تمہارا ذکر میں اپنی محفلوں میں کروں گا. تم سے بہتر فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کیا جائے گا. میرا ذکر فرشتوں کی محفل میں ہو. اگر کوئی چاہتا ہے تو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کروں. ایک اعلان سماعت فرمائیے. پیلی ندی میں ایک مسجد ہے جو دارالعلوم مونپورہ کے زیر اہتمام چلتی ہے، شمع نگر کی مسجد. یہ مسجد کا نام مسجد محی الدین ہے. شمع نگر پیلی ندی میں اس مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے اور اس کی تعمیر میں اعانت کی درخواست لے کر مسجد کے ذمہ دار یہاں تشریف لائے ہیں. میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں.